بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 362 دعوتی کام اسلام کا مطالبہ، فطرت انسانی، امت دعوت اور امت اجابت، قربانی والی دعوت، داعیوں کے قصص، دنیا طلبی، عالمی شورا والوں کی بے راہ روی۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دین اور اسلام۔ انسان کے تاریخی دور میں جب اسلام ایک انقلاب بن کر آیا تو کیا مشرق اور کیا مغرب اور کیا شمال اور کیا جنوب، سب طرف ایک ہنگامہ بپا ہو گیا۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوئے، وہ اپنے دستور حیات کو، اپنے تمدن اور ثقافت کو، اپنی قومیت اور وطنیت کو، یہاں تک کہ اپنی مادری زبانوں تک کو پس پشت ڈال دیا اور صبغت اللہ یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ گئے۔ کہاں وہ انسانیت سوز زندگی گزارتے تھے اور اب کہاں اطاعت کے مدارج طے کر رہے ہیں، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کی زبان اب صرف دو ہی بول جانتی تھی، سمعنا و اطعنا۔ تیسرا بول وہ جانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کے قائد اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت اور نصیحت آمیز شفقت سے بھری مجالس اور ہمدردی سے بھری نظریں اور تکلم اور انصاف جو ان بدوؤں کو ہر روز میسر آتا تھا، کیسے زندگی نہیں بدلتی۔ آخرکار انہیں جو کتاب یعنی قرآن مجید ملی تھی، اس کی تعلیمات یہی تو تھی، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ پچھلی کتابیں دو کام کرتی تھی، ایک تو یہ کہ اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی، دوسرے یہ کہ آگے آنے والے نبی کی بشارت دیتی تھی۔ جیسے ترجمہ انجیل تصدیق کرتی ہے تورات کے منزل من اللہ ہونے کی، اور بشارت دیتی ہے آنے والے نبی کی کہ ان کا نام احمد ہے۔ اور قرآن مجید صرف ایک ہی کام کرتی ہے، وہ یہ کہ اپنے سے پہلے کی کتابوں اور نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اب آگے نہ نبی آنے کا اور نہ ہی کوئی کتاب۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمانداروں کے لیے۔ سن 1990 میں سرائیو یعنی بوسنیا میں مشنری کے ایک گروپ سے دوران دعوت یہ نکتہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے بائبل اور قرآن کے بیانوں کا مطالعہ کیا کہ پچھلی کتابوں میں اور قرآن میں یہ کتنا نمایاں فرق ہے۔ اب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول اور قرآن مجید کو آخری کتاب مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ الحمدللہ سارا گروپ مشرف اسلام ہوا۔ یہ واقعہ تو ایسے ہی درمیان میں آ گیا، وہ بھی اس لیے کہ داعیوں کے سامنے ایسے واقعات اور سوالات نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ اس واقعے اور اس نقطے سے کافی رہبری ملی جا سکتی ہے۔ واقعتاً واللہ یہ کام علماء کرام ہی کا کام ہے۔ اگر احقر کو اپنے اساتذہ کی جوتیوں پر پڑے رہنے کا عرصہ دراز میسر نہ آتا تو یہ علمی جواہر پارے کہاں نصیب ہوتے، اور اس اولاد آدم کے گروپ کو آخری نبی اور آخری کتاب کی نشاندہی کیوں کر ہوتی، اور کس طرح سے یہ مشرف اسلام ہوتے۔ علماء کرام اپنے خول سے باہر نکلے اور میدان دعوت میں خلابازیاں کرے تو امت محمدیہ کا کس قدر بھلا ہو، اور کس قدر بنی نوع انسانی آپ کے علم سے مستفید ہو۔ یوں تو بہت اچھی ہے مکتب کی فضا، لیکن بنتے ہیں بیاباں ملے فاروقی و سلمانی۔ ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں، اور دعوت اور شریعت کو مستحکم بنانے کے لیے ترغیب دی جا رہی تھی۔ آپ ان کے معاملات میں اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی کے مطابق فیصلہ کیا کیجیے، اور اس ترغیب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترہیب کا معاملہ بھی چل رہا تھا۔ اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔
یہ آیت مبارکہ ایک قسم کی وارننگ ہے مفتیان کرام اور منصف صاحبان کے لیے کہ قضیہ اور فیصلہ چھوٹا ہو کہ بڑا، انفرادی ہو کہ اجتماعی، ہر حال میں اللہ کے حدود کی پاسداری لازمی ہے۔ فیصلوں فتووں میں طرفداری اور سیاست اور مداہنت اسلامی عدلیے کو اور مسلمانوں کو 1000 بار قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ بہرحال اس اسلامی انقلاب کا اثر یہ ہوا کہ اقوام عالم میں مختلف مذاہب کے معماروں نے مختلف ناموں سے اپنی تحریکوں میں از سر نو روح پھونکنے کا کام انجام دینا شروع کیا۔ ہندوستان میں گرو نانک صاحب اسی اسلامی تعلیم اور انقلاب سے متاثر ہو کر ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی، اور برہمی سماج کے بانی رام رائے موہن نے اسی اسلامی تعلیم کے بعض اصول کو لے کر اپنی تحریک کو چمکایا۔ مغربی دنیا میں مارٹن لوتھر نے اسی اسلامی تعلیم اور تحریک سے متاثر ہو کر اپنے قدیم عیسائی مذہب میں جس کی جان اور روح توڑ چکی تھی، اس مردہ روح کو دوبارہ زندہ کیا اور اس نئی تحریک کا نام پروٹسٹنٹ رکھا۔ پھر کیتھولک پادریوں نے لوتھر مارٹن پر مسلمان ہونے کا الزام لگایا، اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے پیغمبر علیہ السلام کو خطاب تھا، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں۔ اور موقع در موقع شریعت اسلامی کا تعارف اور اس کی اہمیت کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف مسلمانوں سے کہا جا رہا تھا، ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اور پھر ترغیب دی جا رہی تھی کہ صرف ظاہری طور پر یا مجبور ہو کر اسلامیت کو نہ اپنانا، بلکہ پورے خلوص اور شوق سے دین اسلام کو اپناؤ، نیز پورے جوش و خروش کے ساتھ زندگیوں میں دین اور دعوت دین بیک وقت ساتھ چلتے رہا کرو۔ ساری امت 100% حرکت میں تھی اور اس تیزی سے دین اور دعوت دین پھیل رہے تھے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے طریقے اسلامی نورانیت کے سامنے پھیکے پڑتے جا رہے تھے۔ یہ سب کیوں تھا؟ اس کام میں اتنی تیزی اور اتنی پھرتی کہاں سے آ رہی تھی؟ دنیا والے اس راز کو افشا نہ کر سکے، اور آج بھی پورے 50 برسوں کے بعد دعوتی کام میں یہ تیزی اللہ کے حکم سے آ گئی۔ ساری دنیا میں سینکڑوں جماعتیں پھر رہی ہیں۔ اس تیزی کی وجہ سے صرف اور صرف وہ نظام دعوت ہے جسے ان مقدس روحوں نے اپنایا ہوا تھا، جن سے ان کے رب نے خوش ہو کر اپنی رضا کا اعلان فرما دیا تھا، یعنی نظام سیرت طیبہ۔ بحمدللہ کہ دعوتی کام ما انا علیہ و اصحابی والی ترتیب پر یعنی سیرت طیبہ کے نہج پر آ گیا۔ دعوتی کام صرف کار خیر ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسلام نے ہمیں جو سکھایا ہے اس کے مطابق ہم تمام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، اور یہی چیز ہمارے پسندیدہ دین کے ساتھ حقیقی وفاداری ہے۔ ہم نے پڑھنے کے زمانے میں اپنے استاد شیخ مبارک ابن سعید با عطا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا کہ امت 2 طبقوں میں منقسم ہیں، ایک امت اجابت اور دوسری امت دعوت۔ ہم سب مسلمان امت اجابت کہلاتے ہیں اور دنیا بھر کے دوسرے لوگ امت دعوت کہلاتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوا، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو اللہ کی طرف بلایا تو ہم نے وہ پکار سنی اور اسے قبول کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، تو ہم نے اس کی بات مان لی، پس ہم ایمان لے آئے۔ پس اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور جو برائیاں ہم سے ہوئی ہیں انہیں معاف فرما، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ لہٰذا ہم مسلمان امت اجابت یعنی مسلمان اسلام قبول کرنے والے ہوئے۔ دوسرے لوگوں کو بھی ہماری طرح دعوت اسلام پہنچی، لیکن انہیں ابھی تک اسلام قبول کرنے کی رغبت نہیں ہوئی۔ جو بھی صورت ہو، بہرحال وہ امت دعوت کہلاتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان تک دعوت دین صحیح شکل میں پہنچائے۔
اگر وہ حق کو پہچان کر ایمان لے آتے ہیں تو یہ ان کے اپنے فائدے کے لیے ہیں، اور عام طور پر یہی دیکھا گیا کہ یہ بعد میں مسلمان ہونے والے ہم پرانے مسلمانوں سے زیادہ پختہ اور سچے مسلمان ثابت ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں دعوتی کام کی وجہ اور اس کا حکم۔ مسلمانوں میں دعوتی کام کی ضرورت اس لیے بھی ضروری ہے کہ مسلمان دعوتی کام پر کھڑے ہوں، اور نئے مسلمان جب اسلام میں داخل ہوں تو انہیں اسلامی ماحول دیکھنے اور ان میں رہ کر دینی استحکام کو حاصل کرنے کے مواقع ملے، اور احکام کی لائن سے سب سے بڑی دلیل اور ثبوت قوم بنی اسرائیل ہے کہ یہ سب اولاد انبیاء ہیں، اس وقت کے مسلمان ہیں، لیکن اسلام اور مذہب سے دور ہو کر شرک اور بدعات میں پڑ گئے تھے۔ ہزاروں انبیاء ان بنی اسرائیل میں بھیجے گئے۔ وہی حال آج ہمارے دور کے مسلمانوں کا ہے، نہ ایمان کا ٹھکانہ اور نہ اعمال کا، اور اس سے بڑی بات کہ انہیں ساری انسانیت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا کہ ان کی دعوت کی محنت کی وجہ سے سارے انسان اسلام اور اسلامی زندگی پر آ جائیں۔ اب ان مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کوئی نبی تو نہیں آئیں گے، اس لیے دعوتی قافلے ان میں بھیجے جائیں گے تاکہ ان کی زندگی دین پر آئے، پھر ان کی دعوتی محنت کے ذریعے دوسرے مسلمان بھی دین پر آئیں اور دعوتی محنت پر کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو عبادت اور دعوت کی ایک ایسی عملی شکل اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جسے دیکھ کر ہر انسان کے اندر ایک جذبہ اور داعیہ پیدا ہو کہ مجھے بھی ایسا ہی بننا چاہیے۔ صحابہ کرام اسلام کی چلتی پھرتی تصاویر تھے، اور ان کی دعوت بھی یہی ہوتی تھی، اور وہ یہی کہتے تھے کونو مثلنا، ہمارے طرح ہو جاؤ۔ اگر ہم اسلام کی پرکشش تصویر بننے کی بجائے نفرت انگیز بنیں تو ہم انہیں یعنی امت دعوت کو گمراہ کرنے کے پوری طرح یا کچھ نہ کچھ ذمہ دار ضرور ہوں گے۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ بہت سارے اہل علم مسلمانوں نے ذہنی عیاشی میں مبتلا رہ کر دعوت و تبلیغ کی امانت کا حق ادا نہیں کیا، جبکہ بہت سے مسلم ذی اثر لوگ اپنی اقدار اور سیاسی برتری کے چکر میں پھنسے رہے، نہ اسلام کی خدمت کر سکے نہ اس کی طرف کشش کا ذریعہ بنے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امت اجابت اور امت دعوت کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے گئے، تعلقات اور ہمدردی کی بجائے جھگڑے اور خونریزی کا بازار گرم ہو گیا، اور صدیاں گزر گئی لیکن یہ دشمنی کی آگ سرد ہوتے نظر نہیں آتی۔ ہم خود انسانی فطرت سے اچھا گمان رکھتے ہوئے یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر لوگوں تک اسلامی دعوت اور اسلامی تعلیمات صحیح رنگ میں پہنچ جائے تو ان کا رد عمل مثبت ہی ہوگا، اور وہ اسلام کو سینے سے لگاتے ہوئے ملیں گے۔ انسان کو آزاد چھوڑ دیں تو وہ فطری طور پر خدائے واحد کی طرف ہی مائل ہوتا نظر آئے گا۔ بدی پر نیکی کو، جھوٹ پر سچائی کو، زنا پر شادی کو، ظلم پر انصاف کو، خود غرضیوں پر ایثار کو ترجیح دے گا۔ انسانی فطرت اس پھل کی مانند ہوتی ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور مزے میں شیرین ہو، اگر درخت میں بیماری لاحق ہو جائے تو پھل کی شکل اور مزہ دونوں ہی خراب ہو جاتے ہیں، اس کے لیے اس درخت کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح فطرت انسانی بیمار ہو جاتی ہیں تو اخلاقی، سماجی، سیاسی، معاشرتی خود غرضی کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اس انسانی مجسمے پر محنت کی ضرورت پڑ جاتی ہے تاکہ یہ انسان اپنی فطرت پر لوٹ آئے۔ اسی فطرتی مزاج کو یوں بیان فرمایا گیا: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا، ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ باز آ جائیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عرفے کے دن نعمان
جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اصلاب آدم سے عہد میثاق لیا، پس آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کے ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا شہیدنا، کیوں نہیں، ہم سب آپ کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ امام شوکانی اس حدیث کے بابت کہتے ہیں وَأَسْنَادَهُ لَا مُطْعِنَ فِيهِ، عرض کرنا یہ ہے کہ بہرحال اللہ کی ربوبیت کی یہ گواہی ہر انسان کی فطرت میں ودیعت کی ہوئی ہے۔ اس مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، اس کے ناک کان کٹے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو حنیف یعنی اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا بنا کر پیدا کیا ہے، پس شیطان ان کو ان کے دین فطرت سے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ فطرت یا دین فطرت یہی رب تعالیٰ کی توحید اور اس کی نازل کردہ شریعت ہے جو اب اسلام کی صورت میں محفوظ اور موجود ہے اور آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ اسلام کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو تسلسل ہے دین ابراہیمی کا اور یہودیت کا اور نصرانیت کا، سب کی ایک جیسی ہی تعلیمات ہیں، یعنی اللہ کی غلامی کرو، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اخذ عہد اور اپنی ربوبیت کی گواہی اس لیے لی تاکہ تم یہ عذر نہ پیش کر سکو کہ ہم تو غافل تھے یا ہمارے باپ دادا شرک کرتے آئے تھے۔ یہ عذر قیامت والے دن بارگاہ الہی میں مسموع نہیں ہوں گے اور نہ ہی کوئی عذر قبول ہوگا۔ فائدہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ انسانی فطرت میں حقیقت کو پسند کرنے اور باطل کو مسترد کرنے کی خاصیت رکھی گئی ہے، اور اگر فطرت کی آواز مدھم اور کمزور پڑ جاتی ہے تو باہر سے اس کی مدد کی جاتی ہے تاکہ انسان اپنی فطرت یعنی صحیح راستے پر گامزن ہو جائے۔ نیز فطرت تنہا ہمیشہ غلطی نہیں کر سکتی، ہاں البتہ کبھی کبھی بھٹک سکتی ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ دعوت کے ذریعے انسانوں کی مدد کرے، حق کی تلقین کرے اور اسے یاد دلائیں۔ اس بات کو قرآن مجید یوں فرماتا ہے اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ فائدہ اس لیے کہ نصیحت سے فائدہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے جن کی بابت اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ کچھ ہمارے اکابرین کے بارے میں، کرنل امیر الدین خان المعروف بہ کرنل صاحب تقریباً 1 لاکھ امریکن مسلمان کیے، لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ان کے ذریعے۔ 11 ماہ تبلیغ میں اور 1 ماہ گھر میں رہتے تھے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 20 سالہ عمارت میں 16 راتیں گھر پر گزاری۔ منشی بشیر صاحب عرض کرتے تھے حضرت آپ گھر جائیں، ہم ہیں نا؟ تو حضرت فرماتے منشی جی سینکڑوں آدمیوں کو اللہ کے راستے میں بھیج کر گھر جا کر سو جاؤں تو اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ قاضی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجرات میں شاید ہی کبھی ٹک کر مقیم رہے ہوں، ساری زندگی باہر دعوتی کام میں گزار دی۔ مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام مسجد عبدالملک احمد آباد مرکز احمد آباد پر اتنا نہیں ٹھہرے جتنا دعوتی اسفار میں وقت گزارا۔ بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ 10 سال تک بچوں کو ٹیکسی میں پال کر بڑا کیا۔ دعوتی مجاہدے سہتے رہے اس لیے کہ سسر صاحب کٹر بریلوی تھے۔ بچے باپ کے پاس چھوڑ کر بیٹی کو لے کر چلے گئے۔ 10 سال بعد نرمیائی بچوں کو ماں کا آنچل نصیب ہوا۔ امیر حیدرآباد دکن نعیم اللہ خان صاحب سیکریٹری آف قانون تھے، ساری کمائی تبلیغ پر لٹا دی، کرائے کے 2 روم کے فلیٹ میں عمر گزار دی۔ مولانا انس صاحب پونا والے سارے صوبے مہاراشٹر کو میوات بنا کر چھوڑا۔ دوران سفر شیرخوار بچہ مر گیا، جماعت کے ساتھیوں سے اجازت لے کر گھر گئے، میت کو غسل دی، اپنے کرتے میں کفنایا، سائیکل کے کیریئر یعنی اسٹینڈ پر میت کو باندھا اور قبرستان گئے، خود خبر خودی دفنایا اور پھر جماعت میں آ کر مل گئے۔ یہ سب کچھ غربت کی وجہ سے ہوا۔ ان تمام بزرگوں نے دین کے خاطر اپنی دنیا ارادتاً اجاڑ دی، دین چمک گیا، ان کی دنیا کا کوئی نشان شاید ہی باقی رہ گیا ہو۔ ان کی زندگی رحمت اور موت عافیت بنی اس امت کے لیے۔ جس نے بھی دعوت والی محنت کے سہارے دنیا چمکائی وہ دعوتی ڈاکو ہے
اس سے نہ دعوت کا بھلا ہوگا نہ مسلمانوں کا، اور جس نے دعوتی کام کے لیے ارادتاً اپنی دنیا اجاڑی اس مقدس انسان سے دین پھیل گیا، ہدایت عام ہو گئی، اور جس نے دعوتی کام کے ذریعے دنیا کمائی اس سے سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں پھیلا۔ ایسے لوگ دین کے دشمن اور مسلمانوں کے لیے وبال، زندگی فتنہ اور موت، جھگڑے اور فساد کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ والوں نے دنیا لٹائی، فقیر بن گئے، اور دنیا داروں نے دنیا چمکائی، بھکاری سے کروڑ پتی بن گئے، اور شامت یہ کہ مال کے بلبوتے پر اپنی بزرگی منوانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے فتنوں کا خوب بازار گرم کیا، جمی جمائی 100 سالہ الیاسی تبلیغ کو بخیر کے رکھ دیا۔ ہم مولوی ابراہیم دیولا اور احمد لاٹ اور مولوی اسماعیل گودرا اور گجرات کے تبلیغ والوں سے قسم دے کر پوچھتے ہیں کہ جن جن بزرگوں کے نام ہم نے اوپر گنوائے ہیں ان کے مکان اور ان کی کوٹھیاں اور تجوریاں کیا تم دکھا سکتے ہو؟ اگر تم واقعی عدل و انصاف والے ہوں، ان کے مقابل موجودہ عالمی شورا والوں اور ان کے حواریوں کی مالداری کی اتنی لمبی لسٹ ہے کہ آدمی دنگ رہ جائیں۔ مولوی فہیم رائے ونڈ، مولوی انوس پالنپوری، احمد لاٹ صاحب وغیرہ کے پاس اربوں روپے کی دولت کہاں سے آئی؟ یاد رکھیں، جس طرح علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں، اسی طرح دعوتی کام میں مال لٹانے والے اور مال لوٹنے والے کس طرح یکساں ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا انہیں سب سلام کرتے ہیں، دلوں میں ان کی محبت جاویداں ہیں، اور تم مال کے لٹیرے اپنی عزت اور شہرت کے لیے میڈیا اور حوارین کی پارٹی بٹھائی رکھی ہیں، طاقت اور دبدبے سے اپنا سکہ منوانے کی جستجو میں رہتے ہیں، بھولی بھالی مخلصین کی جماعت کو توڑ کر اپنی فتح کا جشن مناتے ہو۔ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ تبلیغ اور دعوتی کام تو فنائیت کی دعوت دیتا ہے، شہرت اور جاہ طلبی کے ساتھ یہ کام کیا نفع دے گا؟ کیا موت اور ما بعد الموت کا فکر عقلوں سے رخصت ہو گیا؟ اللہ عاقبت کی فکر مرحمت فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔